بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھاٹ آف دا ڈے کے ساتھ آج جس نئی سوچ اور جس نئی فکر کے ساتھ ہم موجود ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی منزل کی طرف چلتا ہے، اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، تو منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے اور منزل کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کا تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ منزل کتنی دور ہے اور ایک یہ کہ آپ سٹینڈ کہاں کر رہے ہیں۔ جو یہ مسکنسیپشن ہے انسان کا کہ انسان جہاں ہوتا ہے اپنے آپ کو وہاں تصور نہیں کرتا، یہ بات اسے منزل تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ جو انسان اعمال سر انجام نہیں دے پاتا تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی اس ناکامی کی وجہ تلاش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا تھا کہ شیطان نے جب اللہ رب العزت کے فرمان پر سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی بات ہے، وہ کون سی ایسی وجہ ہے، وہ کون سی ایسی ریزن ہے جس نے شیطان کو سجدہ کرنے سے روکا۔ اس کا جو معنی مفہوم علماء نے بیان کیا وہ بالکل ٹھیک بیان کیا۔ ہم یہاں سے اپنی لرننگ کی طرف آتے ہیں۔ لرننگ یہ ہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے، انسان کی زندگی میں جب کوئی ناکامی آتی ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے۔ تو جو منزل تک نہیں پہنچ پاتا، جو کامیاب نہیں ہو پاتا، اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ تو انسان کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ان وجوہات کو تلاش کرنا ہوتا ہے، ان خامیوں کو، ان پہلوؤں پر فوکس کرنا ہوتا ہے، اور وہ خامیاں آپ کے اور آپ کی منزل کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہیں۔ جب آپ وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو اب آپ کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ان خامیوں کو کم کرتے جائیں گے تو آپ اپنی منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کو ایلیجبلٹی کرائٹیریا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو وہ قیمت بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو وہ ریکوائرڈ ایفرٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو منزل تک لے کر جائے گی۔ تو اگر آپ منزل تک نہیں پہنچ پا رہے تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا تعین کریں جو ہمیں منزل تک جانے سے روکے ہوئے ہیں۔ تو جو چیزیں مجھے منزل تک پہنچنے سے روکے ہوئے ہیں، جب تک میں وہ ختم نہیں کروں گا منزل کا جو حصول ہے وہ کبھی بھی یقینی نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل، مجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو اب مجھے امتحان سے کامیاب ہونے سے جو چیز روکے ہوئے ہے وہ میری سستی ہو سکتی ہے، وہ میری کاہلی ہو سکتی ہے، وہ میرا تعلیم کی طرف توجہ نہ ہونا ہو سکتا ہے، میری لاپرواہی ہو سکتا ہے۔ میں ان کی لسٹ بناؤں گا کہ کون سی چیز مجھے پڑھنے سے روک رہی ہے، کون سی چیز مجھے کامیاب ہونے سے روک رہی ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں نماز نہیں پڑھ پایا، میں روزہ نہیں رکھ پایا، کوئی عبادت میں نہیں کر پایا، تو میں وہ چیز اپنے سامنے رکھوں گا کہ کس چیز نے مجھے وہ نیکی کرنے سے روکا، کس چیز نے مجھے کامیاب ہونے سے روکا۔ جب تک وہ رکاوٹ میرے سامنے نہیں آئے گی میں اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ لہٰذا رکاوٹوں کا تعین ہونا اور منزل کا تعین ہونا اور آپ جہاں پر موجود ہیں اس کا تعین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو شاعر نے یوں کہا تھا کہ مسکرا کر نہ میری راہ گزر کو دیکھو، میری منزل کو جہاں میں ہوں ادھر سے دیکھو۔ تو جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں سے منزل کتنی دور ہے اس کا تعین کریں، آپ کے اور منزل کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا تعین کریں، اور پھر ان مشکلوں کو حل کرنے کے وے آؤٹ پر عمل کریں، تو آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اللہ بھی انہی کا ساتھ دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل کسی نئے خیال، کسی نئی سوچ، کسی نئی فکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔